मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। भाई यूनिवर्सिटी में अगर कोई एजुकेशन है, मिस गैदरिंग है, आप अपना पढ़ें, आप लड़कियों को ना झांका ताकी करें, आप अपना पढ़ें, आप आराम से घर आ जाएं, इसमें क्या है? कोई ज़रूरत की बातचीत वाकई करनी है तो कर सकते हैं। सिस्टर कह के आप मजबूरी में कोई बात करनी हो तो सिस्टर वो ये नोट्स मुझसे गुम हो गए हैं, आपके पास अगर हैं तो मैं फ़ोटो कॉपी कर लेता हूँ। लेकिन अगर मेल से हो सकता है तो फ़ीमेल से ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ज़रूरत की बात है तो फिर ठीक है। वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिदा मिनल मुस्लिह, अल्लाह जानता है किसके दिल में फ़साद है और किसके दिल में फ़साद नहीं है। समझते हैं ना? मैंने तो को एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में पढ़ना इतना आसान कर दिया है, हम तो टेंशन ही ख़त्म कर दी। उलमा तो बयानात में ये करते हैं, नज़र की हिफाजत करो, को एजुकेशन में किसी को ना देखो, कोई अच्छी लग रही है तो बहुत गुनाह मिल रहा है आपको, यूँ यूँ यूँ। मैं कहता हूँ जो अच्छी लग रही है निकाह का पैगाम भेज के शादी करो। इतना आसान कर दिया ना, शादी हो गई, दोबारा अच्छी लग रही है उससे भी कर लो, फिर भी ठरक पूरी नहीं हुई, अच्छी लग रही है इससे भी कर लो, फिर भी ठरक पूरी नहीं हो रही और अच्छी लग रही है इससे भी कर लो, फिर भी ठरक पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब आपको खारिश की बीमारी है। वो एक बादशाह था ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है। एक बादशाह ने नजूमी से कहा मुझे यहाँ खारिश हो रही है। नजूमी ने कहा इस तारीख़ को जिसको यहाँ खारिश होती है ये इसकी अलामत होती है कि आपको एक नया इलाका आप फ़तह करने वाले हैं। बादशाह ने कहा मुझे इधर भी खारिश हो रही है। नजूमी ने जायचा निकाला और ये बोला हाँ ये इसकी अलामत है, आपके यहाँ एक बेटा पैदा होने वाला है जो बड़ा शहज़ादा होगा। बादशाह ने कहा मुझे इधर भी खारिश हो रही है। नजूमी ने फिर किताब निकाली, जायचे मायचे, बोला अब जो है ना एक मुल्क का बादशाह आपसे सुलह कर लेगा। बादशाह ने कहा इधर भी हो रही है। नजूमी ने कहा आपको खारिश की बीमारी है, किसी अच्छे हकीम से इसका इलाज। तो अगर 4 से भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही इसका मतलब आप 1 नंबर के ठरकी हैं, आपका दुनिया में कोई भी इलाज नहीं हो सकता। समझ रहे हो? तो जो अच्छी लगे निकाह का पैगाम भेज दो, वो मान जाए ठीक है, नहीं माने दफ़ा करो, उस पर लानत भेजो। दोस्तियाँ ना लगाओ, फिर पटाने के चक्कर में ना रहो। मसला ये होता है कि निकाह का पैगाम भेजा, नहीं उसने कबूल किया, फिर उससे SMS बाजियाँ, फिर उससे दोस्तियाँ, अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं यार हम तो निकाह के चक्कर में कर रहे हैं। भाई निकाह के चक्कर में आप उससे दोस्तियाँ कहाँ लगा सकते हो, हंसी मजाक कहाँ कर सकते हो? ये इतना हलाल हराम में यही तो फ़र्क है ना। अच्छी लग रही है पैगाम भेजो। एक साहब ने मुझे अपना यूनिवर्सिटी का वाक़या बताया। उसने मुझे बताया कि मैं पढ़ता था, मुझे एक लड़की अच्छी लगने लगी, तो ये थे भी शरीफ, कभी इस तरह का कोई लगी नहीं इनको, बहुत नेक शरीफ आदमी है। तो कह रहे हैं मुझे अच्छी लगने लगी, मैं बहुत टेंशन में आ गया कि यार अब मेरा बार बार दिल कर रहा है उससे बात करने को। कह रहे अल्लाह का खौफ था इसके दिल में। तो कह रहे मैंने उसको एक डायरी दी और कोई होमवर्क के नाम पे ना, कुछ जैसे होता है ना कि होमवर्क है तो ये इसमें मैंने नोट्स लिखे, उसने कहीं मांगे होंगे, मैंने उसको दे दी। तो डायरी में मैंने सीधे सीधे लिख दिया आपसे मैं शादी करना चाहता हूँ। उसने होमवर्क मांगा होगा या क्या मांगा होगा, मुझे पूरा वाक़या याद नहीं। कह रहे मैंने सीधा सीधा लिख दिया, असाइनमेंट होते हैं ना तैयार करके दे। कह रहे मैंने उसमें कुछ भी नहीं लिखा, मैंने ये लिख दिया मुझे आपसे शादी करने का शौक़ है। सीधी सीधी 2 टोक बात। इज़्ज़तदार आदमी को 2 टोक बात समझ में आती है, 2 नंबर को 2 नंबरी ही समझ में आती है, वो खुद 2 नंबर होता। ये लड़की ने पढ़ा तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आया, अपने घर गई, फिर अगले दिन मुझे खुद इसने बताया, वापस आई तो कह रही, फिर इसने बोला देखो अगर वाकई सीरियस हो शादी करने में, क्योंकि लड़के इस तरह फंसाते हैं, वाकई सीरियस हो तो मेरे घर अपने वालिदैन को भेज दो। इसने कहा मेरे अब्बा नहीं है, उसने कहा चलो अम्मा को भेज दो, अब्बा है ही नहीं तो अम्मा को भेज दो। अगर वाकई सीरियस हो गौर कर लेंगे। इसने मुझे लड़के ने खुद सुनाया, कह रहे हम अपनी अम्मा को लेके पहुंच गए, आज माशाल्लाह उनके बच्चे हैं, कई साल हो गए शादी को, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही है। समझ रहे हो ना? तो दोबारा पसंद आती तो भी डायरी में लिख के, लेकिन उनको पसंद ही नहीं आई। वो इतनी पसंद थी कि वो उसमें कह रहे मैं उसी में मुतमईन हो गया, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही है। कह रहे मुझे अब पहली दफ़ा में ही पसंद की। ऐसे हर आदमी ऐसा खुशकिस्मत होता नहीं है, ये जहन में रखें। कहीं आपको भी पसंद आई, आपने डायरी में लिख के दे दिया, अगला रिश्तेदारों को लेके पहुंच जाए। ऐसा अमलिल इंसानी मा तमन्ना, कुरान कहता है हर तमन्ना वाली चीज़ तुम्हें ज़िंदगी में नहीं। हो सकता है पूरा बुक स्टॉल आप डायरियों का खाली कर दो, एक भी लिफ्ट ना कराए आप, लेकिन तरीका यही है। तरीका क्या है? यही है, निकाह अल्लाह ने हलाल किया है, पैगाम भेजो।
نہیں ہے. اگر وہ کہہ دیتی بھائی مجھے نہیں کرنی آپ سے, ختم, دماغ ہٹاؤ وہاں سے. یہ جو عشق کے جذبات کہتے ہیں نا ختم نہیں ہو رہے, یہ اس لیے ختم نہیں ہوتے آپ ختم کرنا چاہتے نہیں ہو. چاہو تو ختم ہو جاتا ہے. آپ دماغ نہ اس کا کبھی دماغ میں جان کر تصور لاؤ, نہ اس کا نمبر رکھو, کوئی رسپانس نہیں, تو ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. سمجھتے ہو؟ تو یہ بہترین حل ہے, اس سے فتنے سے بچو گے. حلال پہ آ جاؤ تو حرام سے بچ جاؤ گے. آپ کو تو بہت آفریں آتی ہوں گی. آپ اچھا شادی شدہ ہیں ماشاء اللہ. مفتی صاحب آپ کے دانت بہت صاف ہوتے ہیں, آپ خود بھی بتا رہے ہوتے ہیں, آپ کیا استعمال کرتے ہیں ہمیں بھی بتا دیں, نوازش ہوگی. میرے دانت تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دانت صاف ہیں, تو وہ بائی نیچر ہیں. ہمارے ابا کے دانت بڑے خاندانی تھے, لیکن دانتوں کے جو گڑبڑ ہے نا آج کل, جو 2-3 چیزیں لوگ کر رہے تھے, اس کی وجہ سے دانتوں کی واٹ لگ رہی ہے. پہلی بات تو وہ, یہ تو ٹرینر بیٹھے ہوئے یہی آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے. پہلی بات تو کیلشیم کی کمی نہ ہونے دیں باڈی کے اندر. دانت تو ہے ہی ہڈی, جو دودھ نہیں پیتے, گوشت نہیں کھاتے, ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں. جب کیلشیم ہی نہیں ہوگا تو دانت بھی سالے ایسے بھربھرے سے. صحیح ہے نا. دھوپ میں بیٹھا کریں کبھی کبھار, وٹامن ڈی کی وجہ سے کیلشیم ہڈیوں کا جز بنتا ہے وغیرہ وغیرہ. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دانتوں کا خلال نہیں کرتے لوگ. برش کی تو پابندی کرتے ہیں, خلال کی پابندی. دانتوں میں جب روٹی گوشت اٹک جائے نا, وہ دانتوں کا بیڑا غرق کرنا شروع کرتا ہے. برش سے زیادہ امپورٹنٹ خلال ہے. سمجھتے ہو؟ اگر آپ برش نہ بھی کریں, خلال پابندی سے کریں, تو وہ زیادہ ضروری ہے دانتوں کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تیسری چیز ہے ٹوتھ پیسٹ کون سا استعمال کرتے ہیں. اس بعض ٹوتھ پیسٹ دانتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وقتی طور پر ایسے چمک جائیں گے جیسے تیزاب سے دھوئے ہوں آپ نے دانت. دیکھو ٹوتھ پیسٹ میں بھی بعض دفعہ اینٹی بایوٹک ہوتی ہے, وہ آپ کے جراثیم ہر طرح کے مار رہے ہوتے ہیں. اینٹی بایوٹک تو جب بھی آپ لو گے, یہ ماؤتھ واش جو استعمال کر رہے ہیں, اگر آپ پابندی سے کرو گے تو بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ ماؤتھ واش اینٹی بایوٹک ہے, وہ آپ کے صحیح اچھے والے جراثیم بھی مار دیتا ہے اور گندے والے بھی. تو کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن عادت بنا دیں گے خراب ہو جائیں گے. میں آپ کو دانتوں کا ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں صاف کرنے کا. آپ نے ہمت ہے نا, ٹوتھ پیسٹ اور برش ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو. اگرچہ میں نے نہیں چھوڑا ہوا ہے, میں کرتا ہوں, لیکن اگر آپ خاندانی دانت چاہتے ہو نا, آپ ٹوتھ پیسٹ اور برش کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. سمجھتے ہو؟ آپ نیم کی مسواک پہ آ جاؤ اور خلال پابندی سے کرو. نیم لو, نیم کی ٹہنی کاٹو, تر ٹہنی, اسے 1-2 دن کے لیے رکھ دو گے تو وہ خشک ہو جائے گی. خشک ہونے کے بعد اس کا برش اچھا بن جائے گا. سمجھتے ہو؟ ایک نیم کی مسواک لے لو, ایک پیلو درخت ہوتا ہے نا, کیونکہ ایک جیسی مسواک نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ. دانت کو جب بھی ایک ہی چیز یوز ہو جائیں گے, پھر وہ باڈی اس کی عادی ہو جاتی ہے. تو 2 مسواکیں رکھیں, 2 ٹائپ کی. آپ نے کیا, میرے والد صاحب 63 سال میں ان کا ایک دانت بھی خراب نہیں تھا, ایسے چمکتے ہوئے سفید دانت, حالانکہ میں نے ان کو کبھی بھی برش کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سفید دانت تھے, خاندانی دانت تھے, 63 سال کی عمر میں بھی فٹ فاٹ, بالکل کوئی دانت نہیں ان کا خراب تھا. کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا ان کو برش کرتے ہوئے, نہ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے. وہ ہمیشہ مسواک کرتے تھے بس, اور رات کو ڈینٹونک جو ہے نا وہ رات لگا کے ہلکا سا مسئلہ, بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ مسواک لے لیں نیم کی, اور ایک پیلو کی مسواک لے لیں. 1 ہفتہ نیم کی مسواک سے دانت صاف کیا کریں, اور 1 ہفتہ, اور ہر دفعہ اس کا نیا برش بنائیں. اب یہ ٹینشنیں لوگ اٹھانا پسند نہیں کرتے. کھانے کے بعد آپ نے دھاگے سے خلال کر لیا. لوگ ماچس کی تیلیوں کو جیسے گٹر میں نہیں چیزیں ڈنڈا گھسیڑ رہے ہوتے ہیں گٹر صاف کرنے کے لیے, اس طرح ڈنڈیاں نا ماچس کی تیلیاں گھسیڑ کے اور خلا پیدا کر دیتے ہیں. آپ کے جو یہ مسوڑے ہیں ان میں یہ زخمی ہو جاتے ہیں, تو وہ تو جتنا گھسیڑو گے وہ کھلتے چلے جائیں گے. اس لیے دھاگے سے, یا بہت ماچس کی تیلی کو بھی اگر کرنا ہے تو اس کو بہت باریک سی وہ بنا لیں اس کی. تو یہ پابندی سے کریں. خلال کھانے کے بعد روٹی گوشت دانتوں میں اٹکنے کے لیے نہ چھوڑیں, فوراً نکالیں اس کو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے دانت بھی بڑے چمکتے ہوئے خاندانی تھے. وہ کھانے, حالانکہ اتنے ٹائم کے پابند, ان کے پاس تو 1 منٹ نہیں ہوتا تھا, لیکن کھانے کے بعد باقاعدہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خلال کرتے تھے وہ, کہ کسی بھی دانت میں کوئی بھی ذرہ خالی
یعنی باقی نہیں چھوڑنا, باقاعدہ پراپر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نا خلال کر کے دانتوں سے نکالتے تھے. تو یہ بہت ضروری ہے, یہ کام آپ نے پابندی سے کرنا ہے. اور مسواک کی پابندی کر لیں آپ. مسواک اس طریقے سے نہیں جیسے ہمارے نمازی بھائی کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہی مسواک کا برش کئی مہینے چل رہا ہوتا ہے. اپنے ہی دانتوں سے آپ نے مسواک کا برش تیار کرنا ہے, اس کا چھلکا اتار لیں اور دانت پہ رکھ کے مسواک کو ہلکا ہلکا گھماتے رہیں, چباتے رہیں. وہیں سے کیا ہوتا ہے, آپ کے جو مسوڑے ہیں نا یہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں مسواک کا کیمیکل جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. جب آپ چباتے ہیں نا تو یہ بلڈ کا سرکولیشن بڑھتا ہے آپ کے مسوڑوں کی طرف. جب وہ بڑھتا ہے تو وہ کھلتے ہیں تو وہ مسواک کا کیمیکل جذب کرنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ چیز برش میں نہیں ہے, سمجھ رہے ہو نا. تو پھر جب آپ مسواک کرتے ہیں اس کا کیمیکل جاتا ہے اندر, اور وہ خالص آرگینک کیمیکل ہے, وہ انسانوں کا بنا ہوا کیمیکل, اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. آج جو ٹوتھ پیسٹ آپ استعمال کر رہے ہیں, کل ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس تبدیل ہو جائے, بولے بھائی یہ نقصان ہے اس کا, یہ سائڈ افیکٹ. سمجھ رہے ہو نا. کتنے ٹوتھ پیسٹ ایسے تھے ڈاکٹروں نے استعمال کروا کے وہ رجوع کر لیا. میں منہ سے نام بھی لے لوں لیکن وہ کمپنیاں پھر میرے کو بولیں گے تو ہمارے بیڑا غرق کر رہا ہے. کچھ ٹوتھ پیسٹ ایسے میں نام لے کے بتاؤں جو بڑے چل رہے ہیں اور بیڑا غرق کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے, لیکن میں نام نہیں لے سکتا, وہ پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. جی نہیں, چھاؤں میں بھی نہیں بتاؤں گا میں, کتنے لوگوں کو چھاؤں میں لے کے جاؤں گا میں. تو نیم کی مسواک, پیلو کی مسواک سنت بھی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, چبانا ہے, ہر دفعہ اس کو چبانا ہے. اور چبا کے پھر جب وہ تیار ہو جائیں گے نا دانت, پھر آپ نے ایسے اوپر نیچے اس کے, یعنی نیچے سے اوپر لے کر گئے, اوپر والے دانتوں میں اوپر سے نیچے اچھی طرح اس کا جا کے جھاگ بن جائے, صاف ہو جائے, بس اتنا کیا ہے. اس کو زبان پہ بھی ملے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق تک مسواک لے کے جاتے تھے, رگڑتے تھے اندر. منہ بھی صاف کرنا ہوتا ہے نا, یہ بھی زبان میں بھی جم جاتی ہے چیزیں. ہر طرح سے آپ یہ کام آپ اگر 5 نمازوں میں کر لیں تو نور للا نور, ورنہ کم سے کم 2 ٹائم تو کریں, سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد. ناشتے سے پہلے کر لیں تو اور اچھا ہے, لیکن ناشتے کے بعد لازمی کریں, کیونکہ جتنا چپڑا ناشتہ ہوتا ہے نا, کیونکہ اس میں تو ہم آئلی چیزیں کھاتے ہیں اور چپڑی ڈبل روٹی ہیں, وہ سب پھنس رہی ہوتی ہیں دانتوں میں جا کے. اس میں زیادہ تر ایسی چیزیں کھائی جاتی ہیں ناشتے میں جو دانتوں کے اندر گھستی ہیں زیادہ, تو وہ چیزیں تو یہ آپ کھائیں تو یہ بہت. جوس جب آپ نے میٹھا کوئی چیز پینی ہے تو اسٹرا سے پی لیا کریں جوس, تاکہ وہ میٹھا دانتوں میں نہ لگے. لگتا ہے تو مسواک کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رات سونے سے پہلے بھی مسواک کرتے تھے, صبح اٹھتے ہی مسواک کرتے تھے, ہر نماز میں الگ مسواک. تو اس لیے میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں نا کہ شریعت میں دانت صاف کرنے کا حکم نہیں ہے, دانتوں کو 24 گھنٹے صاف رکھنے کا حکم ہے. کرنا بہت آسان ہے, وہ تو 6 مہینے بعد بھی آپ کر لو تو صاف ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. مسئلہ ہے دانتوں کو صاف رکھنا, سمجھتے ہو. لیکن اب آپ یہ عمل شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے اتنا فائدہ نہ ہو, کیونکہ دانتوں پہ آپ کی چٹانیں اور بڑی بڑی کائیاں جم چکی ہوں گی, اب وہ مسواک سے نکلنے والی نہیں ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے, میرے دانتوں کے پیچھے ایسی وہ چیزیں جم گئی تھیں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا, پھر وہ ڈینٹسٹ سے نکلوائی ہم نے, تو پھر وہ مسواک سے نہیں ہوتی. اندر کا حصہ ہم صاف تو کرتے تھے لیکن وہ الگ طریقے سے, اس سے وہ پھر زیادہ صفائی ہو نہیں پا رہی تھی. تو اگر کوئی ایسی چیزیں چٹانیں جم گئی ہیں نا, تو وہ پھر ڈینٹسٹ سے جو صفائی کروا لیں ایک دفعہ, وہ ایسی ایسی چیزیں نکلیں گی آپ خود حیران ہوں گے, آپ سمجھو گے دانت نکل رہے ہیں اندر سے, حالانکہ وہ دانت نہیں ہوں گے, وہ میل جم کے پتھر کی شکل میں چٹانیں بن گیا ہوگا. تو ایک دفعہ کسی ماہر ڈینٹسٹ سے طبیعت سے دانت صاف کروا لیں, اس کے بعد پھر یہ والا طریقہ اختیار کریں, ٹوتھ پیسٹ اور برش کو رکھیں سائڈ پہ, ہر کھانے کے بعد خلال کر لیا, اور 1 ہفتہ نیم کی مسواک, 1 ہفتہ, اور ہر دفعہ نیا برش بنانا ہے. ٹینشن تو ہوگی لیکن دانتوں کے مسائل آپ کے انشاءاللہ قیامت تک کے لیے حل ہو جائیں گے, ورنہ آج دانت بھی لوگوں کے ہر تھوڑے دن بعد گر رہے ہوتے ہیں.